وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام میرے پیارے اسلامی بھائی، آج کے اس ویڈیو میں ہم جس صحابی کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے، وہ صحابہ اکرام میں جلیل صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. وہ صحابہ جو فوج کی قیادت کیے، جن کو کمانڈر کہا جاتا ہے، جن کو جنرل کہا جاتا ہے، ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور اس صحابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح، دوسرے بستیوں شہروں کا فتح حاصل کرنے کے لیے دعوت دی تھی. تو جس صحابی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. ان کے ہر زندگی کے پہلو پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم ان کی اہمیت دیکھیں تو ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اے عمر بن عاص، تمہاری ذہانت، تمہاری حکمت اور تمہارے عقل مندی کو آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنا تھا. تو اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم تو تم سے زیادہ رب العالمین ہر ایک کی تقدیر کو جانتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اس جواب پر بھی ہم ان کی حکمت اور دانائی عقل مندی کو سمجھ سکتے ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ کا اعتراف کرنا، عمر رضی اللہ عنہ کی اہمیت بتانا، ہم اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں. ہم اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بہت ہی چالاک اور عقل مند آدمی تھے. ان کے لیے، ان کی اہمیت کے لیے اور ایک بات جو بہت ہی صحابہ اکرام کے درمیان ان کے مقام کو بلند کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نکلا ہوا ایک جملہ ہے، استعد یا عمر لفتح الجدید. اللہ کے رسول نے کہا اے عمر بن عاص، تیار رہو کہ نئے نئے فتوحات اب حاصل کرنا ہے. یہ ایک جملہ تھا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بہت ہی جوش اور خروش، بہت ہی اسلامی جذبہ لے کر انہوں نے قیادت کی، کئی جنگوں میں فتح حاصل کی، کامیابی حاصل کی. تو ایک ایسا جملہ تھا جو تاریخی جملہ بن گیا، اس صحابی کے لیے زندگی بدلنے اور اس جنگوں کے سلسلے میں آگے بڑھنے میں بہت ہی کامیاب اور پر اثر ثابت ہوا. اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں یا تاریخ کی کتابوں میں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے اس طرح نظر آتا ہے کہ ان کی پیدائش ہجری کے حساب سے ہجرت سے 40 سال قبل پیدا ہوئے، قریب ہجرت سے 40 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی. اگر ہم عیسوی کی بات کریں تو 580 عیسوی میں مکے میں انہوں نے پیدا ہوئے. تو اس طرح ان کی پیدائش قریش کے بڑے بڑے لوگوں میں تھی، مالدار لوگوں میں تھی، جس کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ عیش و آرام میں تھی. ان کی زندگی پروان چڑھنے لگی، یہ بڑے ہونے لگے. اسلام سے قبل کی ان کی زندگی کہ ان کے والد صاحب عطر بیچنے والے تھے، تو انہوں نے بھی وہی تاجرانہ انداز، وہی تاجرانہ پیشے کو اختیار کیا اور یہ بھی عطر بیچنے والے معطرید بنے. اس طرح ان کا پیشہ یہی چلتا رہا. اس پیشے سے انہوں نے مالدار بھی بنے. اور ایک بات جو مستقبل میں ان کے لیے فائدہ مند تھی وہ تجارت کی غرض سے سفر تھا.
کہ انہوں نے عطر بیچنے کے لیے کئی دور دور تک انہوں نے سفر کیا، عطر بیچنے کے لیے انہوں نے کئی ممالک کا سفر کیا، جس کی وجہ سے ان کو راستوں کا پتہ تھا، کس طرح سفر طے کرنا چاہیے، اس کا بہت ہی آسانی تجربہ تھا، جس کی وجہ سے مستقبل میں ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اور ان کی حکمت اور ان کی عقل مندی کا اعتراف ان کے قبیلے والے کرتے تھے، جیسا کہ تاریخ میں لکھا گیا کہ جب بھی کوئی پریشانی ان کے قبیلے والے، ان کے خاندان والوں کو آتی تو کئی بڑے لوگوں کے پاس یہ اس پریشانی کو پیش کرتے، اس کا حل ڈھونڈتے۔ آخرکار اگر اس کا حل نہ نکلے تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس یہ مسئلہ لوٹتا تھا، اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس پریشانی کو حل کرتے تھے۔ تو اسلام سے قبل ان کے مشہور واقعات میں سے حبشہ کی ہجرت کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں مسلمانوں کی ایذا رسائی، مکے میں مسلمانوں کو سزائیں اور تکلیفیں زیادہ ہو گئیں تو حبشہ ہجرت کرنے کو کہا۔ تو اسلامی ہجرت میں سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہے۔ جیسا ہی مسلمان وہاں پر نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے اور وہاں پرامن زندگی گزارنے لگے تو قریش والوں، اہل کفار کو بہت ہی پریشانی ہوئی، تو انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو پورے مکے کے قریش اہل کفار کا نائب بنا کر حبشہ نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجے تاکہ مسلمانوں کو واپس لے کر آئیں، ان کو پھر تکلیفیں اور پریشانی دیں یا ان کے آبائی اجدادی دین کے طرف واپس لوٹائیں۔ تو جیسا کہ مشہور یہ واقعہ اکثر مسلمان بھائی جانتے ہیں کہ جیسا ہی انہوں نے حبشہ پہنچے، نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے اور بہت ہی بڑے بڑے تحائف لے کر پہنچے تھے۔ بادشاہ کو تحفے دینے سے پہلے انہوں نے وزراء کو تحفے دیے تھے تاکہ جب یہ بات کریں تو ان کی بات کی تائید ہو۔ تو اس طرح انہوں نے چند وزراء کو وہاں پر محل کے چند لوگوں کو انہوں نے اپنی تائید میں لا لیے تھے اور تحفے تحائف بادشاہ کو دیے۔ بادشاہ نجاشی نے اس کو قبول کیا اور کہا کہ آنے کا مقصد کیا۔ تو وہاں پر عمر بن عاص نے سارا واقعہ سنایا کہ مسلمان ظالم ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان وہاں پر انہوں نے ہمارے بتوں کی توہین کر کے واپس آئے ہیں، اس وجہ سے ان لوگوں کو بھیج دے۔ تو آخرکار نجاشی بادشاہ کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں سے بات چیت کرنے کا حکم دیا۔ تو وہاں پر جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے سارا معاملہ سنایا، سارا ماجرا سنایا اور سورہ مریم کی تلاوت کی۔ یہ واقعہ مشہور ہے۔ تو وہاں پر نجاشی بادشاہ نے عمر بن عاص کو واپس بھیج دیا اور بہت ہی برے انداز میں بھیجا، تمام تحفے بھی واپس کر دیے تھے۔ اس طرح عمر بن عاص حبشہ کی ہجرت میں بھی مشہور ہے، اور اس سے اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے بدر کی لڑائی میں بھی دشمنوں کے ساتھ تھے، اور یہ جنگ احد میں بھی دشمنوں کے ساتھ تھے، خندق میں بھی انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں تھے۔ کئی ایسے معرکے ہیں جو مسلمانوں کے مقابلے میں انہوں نے آئے تھے، مگر ان کے دل میں ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی دیکھ کر دل میں ایک پریشانی اور ان کے دل میں ایک جھجک تھی کہ اسلام غالب آنے والا ہے۔ انہوں نے ان کی تاریخ میں مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اسلام قبول کرنے سے قبل کہا تھا کہ اسلام زور ہونے والا ہے اور مسلمان غالب ہونے والے ہیں، اس وجہ سے اسلام کو تسلیم کرنا ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اگر ہم اسلام کو تسلیم کر لیں تو وہاں پر فائدہ ہوگا مسلمانوں کے درمیان، اور اگر ہم پھر واپس مکہ آ جائیں تو ہمارے قبیلے والے ہم کو پناہ دیں گے۔ تو ان کے ساتھیوں نے ان کی بات کو مان لی، تو انہوں نے نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے۔ نجاشی بادشاہ کے پاس اس وقت پہنچے جب تمام مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے تھے اور وہاں پر 7 سال گزر چکے تھے، ہجرت کے 7 سال گزر چکے تھے۔ نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ بادشاہ ایسا اسلام کی چاہت ہوئی اور اسلام میں پسند کرتا ہوں، جو غلطیاں ہوئیں وہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ تو نجاشی بادشاہ نے بہت ہی خوشخبری اور ان کے ہاتھ پر عمر بن عاص نے بیعت بھی کی۔ اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے کہا کہ مدینہ پہنچو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو۔ تو درمیان میں انہوں نے سفر کر کے نکلے تھے، مدینہ کے راستے میں تھے۔ تو جیسا کہ ہم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق پڑھا تھا کہ خالد بن ولید جب
اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہے تھے تو درمیان میں عثمان بن طلحہ اور عمر بن عاص ملاقات کیے تھے. تو یہی وہ ملاقات تھی کہ عمر بن عاص حبشہ کی طرف سے آ رہے تھے, عثمان بن طلحہ اور خالد بن ولید مکے کی طرف سے آ رہے تھے. درمیان میں تینوں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر پہنچے اور وہاں پر اسلام قبول کر لیا. یہ ان کے اسلام قبول کرنے کا مشہور واقعہ ہے. 8 ہجری میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. وہاں پر جا کر انہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی کچھ اور ہو گئی. جس طرح یہ ہر جگہ مقابلے میں مسلمانوں کے مخالف تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی تھی, تو اسلام قبول کرتے وقت بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر بہت ہی زیادہ روئے تھے. وہاں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ میرے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے دعا کریں, کہ اللہ کے رسول نے وہاں پر ساری حدیثیں پڑھ کر سنا دی. الاسلام یہدم ما کان قبل, الہجرۃ یہدم ما کان قبل, الحج یہدم ما کان قبل. آپ کا حج کرنا, آپ کا ہجرت کرنا اور آپ کا اسلام قبول کرنا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس پر ان کی تسلی ہوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک اور واقعہ جو ان کے خاتمے کے وقت, ان کے موت کے وقت نظر آتا ہے کہ بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے. بیٹے کے پوچھنے پر کہا کہ ابو جان, اللہ کے رسول نے آپ کے لیے دعا کی ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کی خوشخبریاں ہیں, تو کیوں آپ رو رہے ہو؟ تو عمر بن عاص نے کہا تھا کہ میں نے جتنے ایام اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری اتنے ہی ایام میں شرک میں گزاری ہیں. تو بہت ہی زیادہ عمر بن عاص رویا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے. اب اگر ہم, جیسا کہ یہ جرنیل صحابہ, قائدین اور فوجوں کی قیادت کرنے والے جنرل میں شمار ہوتے ہیں, تو اگر ہم ان کے جنگوں کے بارے میں مطالعہ کریں, سیرت میں دیکھیں, تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو بھی جنگیں تھے ہر جنگ میں انہوں نے زبردست حصہ لیا, یہاں تک کہ ایک قائد بھی بن کر گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قائد بنا کر بھیجے تھے, جس کی وجہ سے ان کو جرنیل صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے. جیسا ہی اسلام قبول کرے تو پہلی جنگ ذات سلالیل کا جنگ کا موقع آتا ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات السلالیل میں ان کو امیر بنا کر بھیجا گیا. اور ان کی امارت میں, یعنی ان کی قیادت میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. ابو بکر, عمر, عثمان, عبد الرحمن بن عوف جیسے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قیادت میں چل رہے تھے. تو اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قائد بنا کر بھیجنے کی یہی حکمت تھی کہ یہ قائدین اور جنرل کی قیادت چلانے میں, یہ مقام سنبھالنے میں یہ بہت ہی زیادہ عقل مند ہے. دوسری بات, جیسا ہی مکہ فتح ہوا تو یہ فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے, اور مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو گرانے کے لیے جن صحابہ کو مقرر کیا تھا, انہی صحابہ میں سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی منتخب تھے. انہوں نے سوا نامی بت انہوں نے گرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا. اور جیسا ہی انہوں نے اس بت گرانے کے لیے مکے سے جو 3 فاصل کے دور پر یہ بت موجود تھا وہاں پر پہنچا, تو ایک پجاری وہاں پر موجود تھا. جیسا ہی عمر بن عاص پہنچے تو کہا کہ آپ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس بت کو گرانے کے لیے آیا ہوں. تو پجاری نے کہا کہ آپ ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتے, کہ اس وجہ سے کہ جو ان سے مقابلہ کرے گا, یعنی ہمارے بتوں سے مقابلہ کر لے گا, وہ ضرور فنا ہو جائے گا. تو عمر بن عاص نے کہا کہ میں بھی اس بات کو دیکھوں گا. تو انہوں نے آگے بڑھے اور سوا نامی بت کو انہوں نے ریزہ کر دیا, اور پھر لوٹتے وقت پجاری سے کہا اب کیا خیال ہے؟ تو پجاری نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں توحید کیا چیز ہے, اسلام کیا چیز ہے. اس وجہ سے وہیں پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ان کے اندر مبلغ اسلام اور داعی اسلام ساتھ ساتھ میں حکمت اور دانائی کی بھی دلیل ملتی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے قزا, جو ان کا ننیالی یا ان کے نانی کا قبیلہ تھا, نانے والے سب رشتہ دار وہاں پر تھے, اس کے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات القرى شہر تھا وہ وہاں پر بھیجے تاکہ وہاں کے قبیلے والوں کو لڑیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے انہوں نے وہاں پر پہنچ کر دیکھا تو لوگ زیادہ تھے, اسلامی فوج سے زیادہ وہاں کے لوگ دشمن تھے, مقابلے میں زیادہ لوگ تھے. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فوج کی ضرورت کا حکم درخواست بھیجی. تو اللہ کے رسول نے
بڑے بڑے صحابہ کو ان کے قیادت میں بھیجا تاکہ جائیں اور وہاں پر لڑیں. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فوج لے کر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ ابو عبیدہ کو قائد بنایا جائے، جنرل بنایا جائے اور آپ ان کے ماتحت سپاہی بن کر لڑیں. تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے نہیں مانا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر قیادت کا مقام اور اس عہدے کو انہوں نے ہی لیا. وجہ یہی تھی کہ حکمت اور دانائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ان کو قائد نہیں بنایا تھا. یہ بعد میں بہت ہی مفید ثابت ہوا. جیسا یہ جنگ شروع ہوئی تو دشمن ڈر گئے اور دوڑنے لگے. تو جنرل کا یعنی عمر بن عاص کا حکم تھا کہ تمام صحابہ واپس آ جائیں. تو صحابہ نے بتایا کہ مقابلے میں جو دشمن ہیں ان کو دوڑا کر ختم کر دیا جائے گا، ان کو قید کر لیا جائے گا. مگر عمر بن عاص کا حکم تھا کہ میرا حکم ہے سب واپس آ جائے. یہ حکم سب کے لیے بہت ہی تعجب تھا. دوسری چیز، جیسا ہی رات ہوئی تو وہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ تھی. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے گزارش کی گئی، درخواست کی گئی کہ آگ جلانے کا حکم دیا جائے تاکہ ٹھنڈ ہو رہی ہے، سپاہیوں کے لیے وہ مفید ثابت ہو. تو عمر بن عاص نے کہا کہ ہرگز آگ نہیں جلایا جائے. تو عمر ابو بکر موجود تھے. عمر غصہ ہو گئے، کہا کہ یہ کون سے احکامات ہیں، کون سے ہدایات ہیں. تو اس کے باوجود ان کو سمجھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے کہ یہ قائد بنے ہیں تو ضرور اس میں حکمت ہوگی. بعد میں بات معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیوں آپ صحابہ اکرام کو روکے، کیوں دشمنوں کا تعاقب کرنے سے روکا گیا. تو انہوں نے کیا ہی حکمت سے جواب دیا کہ میرے قیادت میں میرے ماتحت وہ صحابہ تھے جن کا مقام بہت بڑا ہے، تو کہیں ان کا قتل نہ ہو جائے، یہ دشمنوں کے ماتحت نہ آ جائے، دشمنوں کے ہاتھ میں قتل ہو جائے. اس وجہ سے میں ان کو روک لیا. ڈر تھا، اندیشہ تھا. صحابہ اکرام خوش ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے. اور پوچھا گیا کہ کیوں ٹھنڈ میں آگ جلانے سے روکا گیا. تو وہاں پر عمر بن عاص نے بتایا کہ آگ جلانا اس بات کی دلیل ہے کہ فوجیوں کی تعداد بہت کم ہے، تو اگر ان کو اطلاع مل جائے تو پھر وہ دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے میں نے آگ جلانے سے روکا تھا. تو اللہ کے رسول نے سمجھ گئے اور تمام صحابہ سمجھ گئے کہ ہاں باقاعدہ ایک قائد کے قابل ہیں اور یہ جنرل کے قابل ہیں. اسی طرح ان کی ایک بہت بڑی جنگ فلسطین کی جنگ ہے. جنہوں نے فلسطین میں جا کر جنگ کیا اور وہاں سے انہوں نے فتح بھی حاصل کی اور انہوں نے وہاں پر ایک نیا فسطاط نامی ایک شہر قائم کیا اور فلسطین میں انہوں نے کئی سال تک قیادت کرتے رہے. وہاں پر انہوں نے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اس کے بعد ابو بکر کی وفات بھی ہو گئی. اسی کے ساتھ ساتھ تینوں خلیفہ یعنی عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات بھی ہو چکی تھی. علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، آخری وقت تھا. اگر ہم ان کے اخلاق کے بارے میں بات چیت کریں تو بہت ہی بہترین مبلغ تھے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان شہر کی طرف ان کو مبلغ بنا کر بھیجا گیا، جہاں پر ایک بہت بڑی بادشاہت چل رہی تھی. دو لوگ، ایک خفیر اور دوسرے جو عباد، خفیر اور عباد، دو نامی بھائی وہاں پر حکومت چلا رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے وہاں پر اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا تو انہوں نے بہت ہی حکمت کے ساتھ اسلام کی دعوت دی. انہوں نے پہلے دونوں بھائیوں کے اخلاق دیکھے. جو نرم کردار تھا اس کے پاس پہلے، اور بعد میں جو سخت آدمی تھا اس کے بعد پہنچے. تو اسلام باقاعدہ الحمدللہ بہت ہی پر اثر انداز میں قبول کیا گیا. بہت ہی جلد وہاں پر وہ عمان شہر فتح ہو گیا بغیر کسی لڑی اور بغیر کسی جنگ کے. اس طرح انہوں نے وہیں پر تعلیم دیتے رہے. جب یہ مبلغ بن کر گئے تھے، داعی بن کر گئے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا. یہ بہت ہی غم زدہ ہو کر پھر مدینے کو واپس لوٹے تھے. اگر ہم ان کے خاندان کے متعلق بات کریں تو والد، جیسا کہ عمر بن عاص نام ہے، عاص بن وائل ان کے والد تھے، بہت ہی مالدار تھے. اور ان کی والدہ سلمہ بنت حرملہ تھی. ان کے کئی بھائی تھے مگر ایک بہن تھی، اور اس میں سے یہ ایک اسلام قبول کیے تھے. اس کے علاوہ ان کی بیویاں ام کلثوم بنت عقبہ، ریتا بنت منبع، یہ دو مشہور ان کی بیویاں ہیں. اور ان کا ایک بیٹا عبداللہ ہے جو آخر وقت ان کا ساتھ دیتا رہا اور جنگوں میں بھی یہ شمار تھے. ان کا آخری وقت، ان کے خاتمے کے بارے میں بات کریں تو مصر میں جو فسطاط شہر بنائے گئے تھے وہاں پر یہ پہنچے ہوئے تھے، وہاں پر یہ رہا کرتے تھے. اور
علی رضی اللہ عنہ کی خلافت چل رہی تھی، اس وقت ان کی عمر مکمل 40 پر 3 ہجری یعنی 80 پر 4 سال ان کی عمر پہنچ چکی تھی۔ ہجرت کے حساب سے 40 پر 3 ہجری کی ہجری چل رہی تھی، 40 پر 3ویں ہجری چل رہی تھی، اور اگر ہم عیسوی کے حساب سے بات چیت کریں تو 640 پر 4 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ عید الفطر کے وقت ان کا انتقال ہوا، اور انتقال کے آخری وقت یعنی جب علی رضی اللہ عنہ کی خلافت چل رہی تھی تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھرپور یہ ساتھ دے رہے تھے۔ ہر وقت ان کے مشوروں پر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مشوروں کے لیے بلایا کرتے تھے، اور یہ خلافت میں پہنچتے اور بہت ہی قریب رہا کرتے تھے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعاؤں کو قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نورانی ہدایت سے ان کو نوازا۔ اس طرح یہ بنیادی تعلیمات عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے متعلق رہیں، ان تعلیمات کو یاد رکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔